آج قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ وہی ہے جو کہ یہودیوں کا اپنی کتاب کے ساتھ تھا۔ اب ذرا سخت بات آ رہی ہے لیکن دل تھام کے رکھیں، حقیقت میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں بات کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارا رویہ آج کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ وہی ہے جو کہ یہود کا رویہ تھا اپنی کتاب کے ساتھ۔ آیت پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ یہود کے اندر ایک کانسیپٹ کیا تھا کہ مدینہ کی اگر ہم بات کریں تو مدینہ میں جو تھے وہ دو بڑے قبیلے تھے انصار کے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے تین بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب اوس اور خزرج کے اندر جب آپس میں جنگ ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ دو یہودیوں کے قبیلے ایک کے ساتھ ہو جاتے تھے اور ایک قبیلہ ایک کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ اب اس سے کیا ہوتا تھا کہ اس طرف بھی یہودی ہیں اور اس طرف بھی یہودی ہیں۔ اب آپس میں جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ ہونے کے نتیجے میں کوئی یہودی دوسرے یہودی کے ہاتھوں مارا گیا، اور جنگ جب ختم ہوئی تو بہت سارے یہودی جو قیدی بھی ہو گئے۔ اب جب وہ قیدی بن جاتے تھے تو جنگ کے خاتمے پہ پھر جب پتہ لگتا تھا تو باقی یہودی جا کے اپنے ان قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑواتے تھے، اور جب وہ فدیہ دے کے چھڑوانے جاتے تھے تو جا کے وہاں پہ ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اس لیے چھڑوانے آئے ہیں کیونکہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہودی جنگ کے نتیجے میں قیدی بن جائے گا تو باقی یہودیوں کی ذمہ داری ہے کہ جا کے اس کا فدیہ دے کے اس کو چھڑا کے لائیں، اس لیے ہم ان کو چھڑانے کے لیے لے کے آئیں۔ اس بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کلاس لے لی، جسے ہم کہتے ہیں کلاس لے لی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایسا ایک میسج دیا جو ہمیں بھی سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو قتل تو کرتے ہو، اور ان کو گھروں سے بھی پہلے حکم دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو اور ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تم نے قتل بھی کیا، گھروں سے بھی نکال دیا، اور وہ والے حکم تو تمہیں نظر نہیں آئے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ اس وقت تو تمہیں کتاب یاد نہیں آئی، اس وقت تو تمہیں اللہ کا حکم یاد نہیں آیا، اور اب جا کے صرف اس بات کے اوپر تم جا کے لوگوں کو یہ شو کرنا چاہتے ہو کہ تم بڑے دیندار ہو، اور فدیہ دے کے آزاد کروا کے صرف اپنا ایک جو فیک امیج ہے اس کو تم قائم رکھنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ کی کتاب کے بڑے فالو کرنے والے ہیں۔ تو اس بات پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں ان کو کیا کہا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اس کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا ہو کے رہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور ایسے لوگوں کو قیامت والے دن بھی شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اسے کہتے ہیں کہ صحیح کر کے کلاس لینا، کہ تمہارا دماغ، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، تمہارا دماغ کام کرتا ہے؟ تم پہلے کلیئر تو کر لو کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ اگر واقعی تم نے اللہ کی کتاب کو بنیاد بنانا ہے تو پھر پورے طریقے سے لو، اور اگر تم نے اپنی خواہش نفس پہ چلنا ہے تو پھر جا کے لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کا ڈھنڈورا مت بیچو، اپنے دین کا ڈھنڈورا مت بولو۔ اگر تمہارے لیے واقعی اللہ کی بات اتنی امپورٹنٹ تھی تو پہلی سٹیج میں ہی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب تمہیں پتا لگا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آ جاؤ گے اور قتل ہوگا، تمہیں بیک آؤٹ کر دینا چاہیے تھا، وہیں پہ تمہیں رک جانا چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قتل کرنے سے منع کیا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ جب تم ان کو گھروں سے نکال رہے تھے تو تمہیں رک جانا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا، ہم ان کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ تو وہاں پہ تو تم نے اپنی مرضی کی، جہاں پہ تمہیں اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا وہاں پہ تم نے اپنی خواہش پرستی کی۔ اور اب لوگوں کو پروف کرنا ہے چونکہ کہ ہم دیندار ہیں تو تم ایک آیت کو اٹھا کے صرف چند پیسے دے کے چند قیدی چھڑا کے تم اللہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بڑے دیندار بنتے ہو۔ اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ آور پرابلم از۔ اور میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو باہر نہیں نکال رہا کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میں 100% اللہ کے دین پہ چلتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، بٹ ہمیں ایکسیپٹ تو کرنا چاہیے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ آج ہمارا رویہ اللہ کی کتاب سے کیا یہ نہیں ہے
کہ جو چیز ہم اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں اس کو ہم قرآن سے دلیل کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں. جس چیز میں ہمیں دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے ہم اسلام کا وہ حصہ فالو کرنا چاہتے ہیں. جہاں پہ ہمیں دنیاوی نقصان نظر آتا ہے ہم اسلام کا قرآن کا وہ حصہ اٹھا کے اللہ کو واپس کر دیتے ہیں. ہم قربانی نہیں دے سکتے. ایک حکم اٹھا لیا, نماز پڑھ لی, لیکن سود نہیں چھوڑ سکتا میں کیونکہ میرا سارا بزنس سود پہ چڑھ رہا ہے. یہ چھوڑ دیا تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا. ایسے کمبینیشنز ہیں, اس اور بھی کمبینیشنز ہیں. زکوٰۃ بالکل صحیح پے کرنی ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, لیکن میں پردہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں جاب کرتی ہوں اور جاب پہ جا کے بڑا آکورڈ لگتا ہے کہ میری ساری کولیگز جو ہیں وہ اتنے زبردست کپڑے پہن کے آتی ہیں, ہر روز نیا کپڑا پہنتی ہیں, اور میں وہاں پہ جا کے پردے میں چلی جاؤں. خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں, مطلب ٹھیک ہے بندہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں کر لے بازار وغیرہ میں, لیکن شادی پہ کون پردہ کرتا ہے؟ دس از واٹ آور ایٹیٹیوڈ از. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کہا کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو کے رہے. تو یہ آیت جو ہے یہ خاص طور پہ تو یہود پہ آئی تھی, لیکن یہ رویہ جو ہے, جو قوم بھی یہ رویہ رکھے گی اپنے کتاب کے ساتھ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو آج یہ پہلی جو چیز ہمیں سمجھنی ہے جس وجہ سے آج ہم زوال کا شکار ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے جو فالو کرے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں ہے کہ جو اس کو فالو کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا. آج ہم نے اس کتاب کو چھوڑا ہوا ہے, اسی لیے آج ہمارے اوپر ذلت اور رسوائی جو مسلط ہوئی ہے. اور آج اب دیکھیں تو ہماری کیا عزت ہے بحیثیت مسلمان. ویئر ڈو وی اسٹینڈ گلوبلی. آپ چاہے اکانومی دیکھ لیں, چاہے آپ فائنینشیل دیکھ لیں, چاہے آپ کریڈیبلٹی دیکھ لیں, چاہے آپ بزنس ڈیلنگ دیکھ لیں, چاہے آپ ریپیوٹیشن دیکھ لیں, کدھر کھڑے ہیں ہم؟ انڈیویجول لائف دیکھ لیں, انفرادی زندگیوں کے اندر بھی بیڑا غرق ہے, اجتماعی زندگی میں بھی بیڑا غرق ہے, فیملی لائف کے اندر بیڑا غرق ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ایک اصول کو چھوڑ دیا کہ ہم ایک تو وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں, اور پھر وہ کیٹیگری کے جو قرآن کو یوز کرتے ہیں صرف اس وقت تک اور اتنا یوز کرتے ہیں جتنا ہمیں آسان لگتا ہے اور جتنی ہماری خواہش ہوتی ہے, جتنا ہمارا دل چاہتا ہے. جدھر ہماری خواہش کے خلاف کوئی چیز ہوگی فوراً چھوڑ دیتے ہیں. اور اگین یہ رویہ بھی جو تھا وہ یہود کا تھا, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو بتایا کہ یہ کس قسم کی حرکتیں کرتے ہو تم کتاب کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہو, اس میں تبدیلی کر دیتے ہو, کہیں پہ الفاظ کی تبدیلی کر دیتے ہو, کہیں پہ معنی کی تبدیلی کر دیتے ہو. تو یہ وہ ایٹیچیوڈ جو یہود کا تھا آج ہمارے اندر بھی وہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ جو آج ہم عزت چاہتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ ہم اس کتاب کے ساتھ دوبارہ وہی تعلق نہ قائم کریں اور اس کتاب کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہ دیں جتنی صحابہ نے دی تھی.